اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والا، ہر چیز کا پیرا دینے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت خوشیاں دے، اپنی رحمت اور برکتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے، ہم سب کو بیانات کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل کرے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کی تمام دعائیں قبول کرے، تمام حاجات، تمام عبادات، تمام خواہشات پوری فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت سکون دے، بہت امن عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موت انسان کی، کیسے انسان کی موت کیسی ہوتی ہے، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس عنوان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل کرے، ہم سب کو اس موت کے بیان کو صحیح معنی سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل کرے، ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات، تمام حاجات، تمام مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت خوشیاں دے، بہت سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی اہم موضوع ہے موت، کیسے انسان کی موت کیسی ہوتی ہے۔ اب انسان کے اندر 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ 4 کیٹیگریز والے انسان کی موت کیسی ہوتی ہے۔ پہلی کیٹیگری لالچ۔ جس انسان کے اندر لالچ ہوتا ہے نا، اس کی موت کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان جلدی نہیں مرتا، تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ ایک بار بیمار ہوگا، اسے ہاسپٹل لے جائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر بیمار ہو جائے گا، پھر لے جائیں گے، پھر بیمار ہو جائے گا، پھر لے جائیں گے۔ اس کی زندگی ایسے چیختی چلاتی رہے گی اور اسے جلدی موت نہیں آئے گی، صرف وہ عذاب اٹھاتا رہے گا، صرف وہ دنیا کا عذاب اٹھاتا رہے گا۔ لیکن اس کی اندر کی صلاحیت اس قدر بند ہو جائے گی کہ وہ بندہ پہچان نہیں پائے گا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ کبھی بھی وہ نہیں پہچان پائے گا وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کو یہ رب نے ایک نشانی دے رہا ہے کہ وہ ذہن میں رکھے کہ یہ چیز جب تیرے ساتھ ہو رہی ہوگی نا، تو اپنے عمل پر غور کرنا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا کہ تیرے اندر کوئی خرابی ضرور ہے۔ دوسری چیز، ظلم کرنے والا۔ ظلم کرنے والے کی موت کا جو نظام ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، درد پہنچتا ہے، تو جب اس انسان کی موت کا لمحہ قریب آتا ہے تو اس انسان کو سکرات لگتی ہے۔ اور سکرات ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کا سانس نہ جا رہا ہوتا ہے اور نہ آ رہا ہوتا ہے، ایسے درمیان میں اٹکا کھڑا ہوتا ہے، بالکل سانس اس کا نیچے نہیں جا رہا ہوتا، حلق میں اٹک جاتا ہے اور وہ باہر نہیں بھیج سکتا، وہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ نہیں بھیج سکتا۔ اور اس کا جو عالم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کی آنکھوں سے صرف آنسوؤں کا ایک نظارہ ہوتا ہے، ہر ٹائم وہ رویا نظر آتا ہے۔ جب اس کا موت کا لمحہ بھی قریب ہوگا اس ٹائم اس کی آنکھوں سے آنسو ہوں گے، لیکن اس کی سکرات ختم نہیں ہوگی۔ اور تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کوئی مظلوم جس کو اوپر اس نے ظلم کیا ہو وہ آ کر اس کو بولے نہ، اس کو دیکھے نہ اور اس کو معافی نہ دے۔ اگر سارے مظلوموں میں سے کوئی ایک مظلوم بھی آ گیا اور اس نے معافی دے دی ہے تو اس بندے کی روح گزر جائے گی، اور اگر نہیں آیا کوئی بھی تو پھر اس بندے کو سکرات لگی رہے گی اور اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف، زیادہ سے زیادہ مصیبت
اٹھانی پڑ جائے، کیونکہ ظلم اس نے بہت کیا، وہ اس کا دنیا کے لیول تھا جو کچھ اس نے کیا، لیکن اب انجام بھی اس کا برا ہونا ہے اور آگے بھی برا ہونا ہے۔ تو اس لیے جب تک وہ کوئی بندہ نہیں آتا اس کو معافی دینے، تب تک اس کی روح نہیں نکلتی۔ اور تیسرا پرسن، تیسری کون سی کوالٹی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے دھوکہ۔ دھوکہ دینے والے کی موت، دھوکہ دینے والے کی موت 3 صورتوں میں ہوتی ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے کافر کی صورت میں، دوسری صورت ہوتی ہے غرض والا۔ غرض والا شخص آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ غرض والا شخص وہ ہوتا ہے جو مطلبی ہوتا ہے، اور مطلبی کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی جنازہ پڑھنے کو آمادہ نہیں ہوتا، اور جتنی بھی وہ کوشش کر لے بندہ کہ لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے یا لوگ اس کی طرف بھاگ کے آئیں گے، تو کوئی بھی بندہ اس کی طرف اپنا منہ نہیں کرے گا۔ عین وقت موت اس بندے کا سارے راز، سارے مار، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ غرض والا بندہ ایسی موت بہت بری مرتا ہے، بہت بری مرتا ہے۔ دھوکہ، غرض، اور تیسری چیز نفرت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر، اس انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ رب کا قہر رہتا ہے۔ وہ انسان جلدی نہیں مرتا، وہ چیخ چیخ کے مرتا ہے، چلا چلا کے مرتا ہے۔ اس کو وہ جس کو بھی بولتا ہے کہ میری مدد کر، وہی اس کو گالیاں دیتا ہے، وہی اس کو باتیں کرتا ہے وہی اس کو تانے دیتا ہے۔ اس انسان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ بڑے اعتماد رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھرم رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ انتظار کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار عزیز ہیں، میری مدد کریں گے۔ وہ ان کی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس کو اپنے پاؤں میں رکھنے پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اوپر سے رب کا حکم آ جاتا ہے اس کو کہ اس بندے کو عزت نہیں دینی، کیونکہ اس بندے نے میرے بندے کے ساتھ اتنا بڑا سکیم کیا ہے، اتنا بڑا سکیم کیا ہے کہ اس نے اس کے اعتماد کو اتنا ٹھیس دے دیا ہے، اس پہ بھرم یقین ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، اور اس نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اور دوسرا، وہ کام کرنے کے پیچھے کوئی ریزن بھی نہیں بیان کی اس کو کہ میں نے اس بیس پر یہ کام کیا تھا، اس بیس پر میں نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر اس کی ریزن کا تعلق سالڈ ہے، ٹھوس ہے، یہ بات کہ اس ٹائم ضرورت تھی، ضرور مشکل تھی، ضرور تکلیف تھی، تو ضرور اس کی مدد ہوتی، اللہ پاک اسے معاف کر سکتا تھا، لیکن اس نے چھپ کے نقصان پہنچایا، چھپ کے وار کیا، پیٹھ پیچھے وار کیا، تو ایسے بندے کی موت تڑپنے والی، چیخنے والی، چلانے والی، رسوا ہونے والی صورت میں ہوتی ہے، اور اس کو کوئی بھی بندہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اب جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے حسد۔ حسد رکھنے والے بندے کی موت کیسی ہوتی ہے؟ حسد، منافقت تو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی برابر ہیں۔ اگر بندے میں منافقت ہوگی تو اسی میں حسد ہوگا، اگر بندے میں حسد ہوگا تو اسی میں منافقت ہوگی۔ اور منافقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساری لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے بندے کی موت کیسی ہوتی ہے؟ جس بندے کے اندر منافقت اور حسد ہوتا ہے۔ جس بندے سے وہ بندہ حسد کرتا ہے یا منافقت کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے اس کے بارے میں، تو ہمیشہ اس بندے کے دل میں اس کا کانسیپٹ قائم رہے گا، اس کے ذہن میں رہے گا کہ یہ بندہ منافقت کرتا ہے، یہ بندہ حسد کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات رہے گی۔ اور جب بھی اس بندے نے کوئی دعا کی اللہ سے کہ اب اس بندے کو مار دے، ختم کر دے، تو اللہ کریم صرف اس کو چند دنوں کی مہلت دیتا ہے۔ اگر وہ اپنا رول نہیں ختم کرتا، اپنا ارادہ نہیں روکتا، تو پھر وہ انسان
ہمیشہ کے لیے رب اٹھا لیتا ہے، اور اس کی جو موت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ انسان کبھی کسی چیز کے سامنے آتا ہے، کبھی کسی چیز کے سامنے آتا ہے۔ اس کی موت انسانوں والی نہیں ہوتی، حیوانوں والی ہوتی ہے۔ جیسے حیوان کو ہم دیکھتے دیکھتے مردہ کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ انسان بھی ایسے مرتا ہے کہ اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا، موت کے لمحے میں کوئی اس کو کلمہ پڑھوانے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے کئی کئی میل دور ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ اتنا تڑپتا ہے تڑپتا ہے تڑپتا ہے، بے بہا تڑپتا ہے، لیکن جب سارے لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں تو اس کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب سارے اس سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو صرف تکلیف رب دیتا ہے تنہا کر کے، کسی کے سامنے نہیں دیتا، تنہا کر کے دیتا ہے کہ یہ تڑپے، یہ چیخے چلائے روئے دھوئے سب کچھ کرے، کیونکہ اس بندے نے اپنے اندر کو اتنا پلیت رکھا، اتنا ناپاک رکھا خود کو۔ باہر سے یہ مولوی، باہر سے یہ مفتی، باہر سے یہ خطیب، باہر سے یہ سب کچھ ہے، لیکن اندر یہ اپنا نہیں دھو سکا، کیونکہ میں تو اندر میں رہتا ہوں، مجھے باہر کی کیا ضرورت ہے، میں تو اندر میں رہتا ہوں۔ اور اس بندے کا ضمیر، اس بندے کا خیال اتنا مر چکا ہے، اس کی انسانیت اتنی ناپید ہو چکی ہے کہ اس بندے نے کسی کو دیکھ کر اس کو اچھا نہیں لگا کہ کوئی کیوں ہے۔ اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے۔ آج کی مقدس اور بابرکت رات کا صدقہ پیر حسین لجپال شہنشاہ دو جہاں کربلا معلیٰ شہنشاہ کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کی خالی جھولیوں کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی تمام خواہشات، تمام مقاصد، تمام سوچیں پوری کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ٹاپک کے اندر 4 سوال بنیں گے، آپ لوگ سوالات کریں گے، اس کے بعد ان کا جواب ہوگا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔